کہ اولئک علی ھدی من ربکم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ کامیابی کے اعلیٰ درجے پر ہیں، یہ ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی ہیں؟ نہیں، بلکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ امتحان کے اندر پہلی پوزیشن لے چکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہ کامیابی کے اعلیٰ مرتبوں پر ہیں، یہ کامیابی سے ہم کنار ہیں۔ اور یہی امتحان اللہ تعالیٰ کا آپ سے اور مجھ سے ہے۔ یہ جانور کے گلے پہ جو چھری پھیری جاتی ہے، صرف اس کا دم مسفوح، اس کا خراب خون بہانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو یہ تھا کہ ونحر، اپنی جان پیش کرنی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے خود آگ میں جان پیش کی، حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے جان پیش کی۔ اصل عبدیت کا تقاضا یہ تھا، بندے ہونے کا حق یہ تھا کہ اللہ کے نام پر جان پیش کر دیں، لیکن بعض حکمتوں کے بنا پر وہ انسان کے گلے پہ آنے والی چھری جانور کی طرف چلی گئی۔ اب جب ہم جانور پر یہ چھری پھیرتے ہیں، اپنے نفس کو دبا کر پھیرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کر کے پھیرتے ہیں، کیونکہ انسان کی مال سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اسے قربان کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے۔ میرا دل یہ کرتا ہے کہ پیسہ خرچ کروں گا بخیل ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز کو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مما رزقناہم، یہ مال تمہارا نہیں، یہ مال میں نے دیا ہے، تمہاری جان تمہاری نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر پھر خود ہی انسان کا خریدار بنا ہے۔ قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو خرید کر، انسانوں کو پیدا کر کے پھر مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو میں نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب جب انسان یہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے تو یہ تمام گناہوں پہ چھری پھیرتا ہے۔ یہ چھری پھیرتا ہے اس پر کہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، یہ چھری پھیرتا ہے اس پر کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ چھری پھیرتا ہے اس پر کہ آئندہ زنا نہیں کروں گا، یہ چھری پھیرتا ہے اس پر کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، یہ چھری پھیرتا ہے اس پر کہ آئندہ غیبت نہیں کروں گا، یہ چھری پھیرتا ہے اس پر کہ آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ نفس کی مخالفت ہے۔ نفس ان چیزوں کو چاہتا ہے، اس کی طرف اشتہا رکھتا ہے۔ یہ نفس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ میں کسی کی غیبت کروں، میں جھوٹ بولوں، میں فلاں کروں، میں فلاں کروں، اور جب یہ بندہ عبدیت کو پورا کرتے ہوئے جب جانور کے گردن پہ چھری لاتا ہے تو اپنی پوری خواہشوں پہ چھری پھیرتا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں چلے گی، مرضی میرے جسم پر صرف خدا کی چلے گی۔ اور اسی قربانی کے عید الاضحیٰ کے ایام میں مسلمانوں کو قربانی کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اس قربانی کے دن میں، اس عید الاضحیٰ کے 3 دن میں، ابن آدم یعنی انسان جو عمل کرتا ہے، اس کے عملوں میں سے سب سے محبوب ترین عمل، سب سے افضل ترین عمل احراق الدم، جانور کا خون بہانا ہے۔ عزیزو، آج کل کے کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے جانوروں کو ذبح کرنے کا، یہ پیسے کسی غریبوں میں بانٹ لیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں۔ آپ سے، مجھ سے، دنیا میں موجود عقل مندوں سے سب سے بڑے عقل مند حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج کے غریبوں سے سب سے بڑے غریب اور سب سے زیادہ محتاج حضور کے زمانے میں تھے، اتنے تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے فرماتے ہیں کہ کسی کو 60 دن تک کھانا کھلا دیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول استطاعت نہیں ہے۔ اچھا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں، اللہ کے رسول اتنی استطاعت نہیں ہے۔
حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، کھجور کا ٹوکرا آ گیا، فرمائے کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو غریب ہو اسے تقسیم کر دو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول واللہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ آپ نے تو وہ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ ایک صحابی جو فجر کی نماز جلدی پڑھ کے لوٹتا تھا، حضور نے اس سے معلوم کیا تو کہا اللہ کے رسول ایک ہی کپڑا ہے میرے اور میری بیوی کے پاس، میں جلدی نماز پڑھ کے لوٹتا ہوں تو میری بیوی اس کپڑے کو لپیٹ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے مبارک زندگی میں پورے مبارک زندگی میں ضحیٰ بکبشین سمینین املحین موجوعین، حضور نے پورے مبارک زندگی میں ہر قربانی پر 2 مینڈوں کو ذبح کیا ہے۔ ضحیٰ بکبشین 2 مینڈوں کو ذبح کیا ہے، سمینین جو فربا تھے، املحین جو خوبصورت تھے، موجوعین جو خسی تھے، ان 2 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے ذبح کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا ہے، حضور کی زندگی کا آخری سال، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا، جن میں سے 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، 37 اونٹ جناب علی کی طرف حوالے کیے ہیں، بقایا اونٹ جناب علی نے ذبح کیے ہیں۔ حضور نے 63 اونٹ ذبح کیے، حضور کی عمر مبارک میں 63 برس تھی۔ حضور آپ سے زیادہ شفیق تھے، حضور مجھ سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، حضور اس امت کے باپ ہیں، حضور اس امت کے معلم ہیں۔ اگر قربانی کرنے کا فائدہ نہیں تھا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مبارک زندگی میں امت کی طرف سے 2 مینڈوں کو ذبح کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری سال میں 100 اونٹوں کو ذبح کیوں کیا؟ عزیزو، اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم ہے، جا بجا کئی جگہوں پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے۔ سورۃ الحج کے اندر کتنی آیات ہیں جن کے اندر قربانی کا حکم ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی، میرا محبوب پیغمبر امت میں اعلان کر دیجئے کہ نمازیں پڑھیں میرے لیے۔ نسکی دوسرا نمبر ذکر کیا ہے قربانی کا، کہ جانوروں کو قربان کر دیں میرے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم النحر، یعنی اس دن میں تمام عملوں میں سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ جانور قربان کیے جائیں اللہ کے نام۔ اور جس بندے کے پاس استطاعت ہے باوجود اس کے ذبح نہیں کرتا، حضور کی اتنی بڑی شفیق ذات کہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں من وجد سعۃ لأن یضحی، جو شخص تم میں سے کشادگی پاتا ہے، فراوانی پاتا ہے، مالدار ہے، لأن یضحی کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی پھر اس نے قربانی نہیں کی، فلم یحضر مصلانا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، فلا یقربن مصلانا یقربن وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے سوال کیا اصحاب النبی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کا کیا چکر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی اور اللہ نے مہربانی کی کہ انسان کے بجائے مینڈھے پر آ گئی۔ یہ اسی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول فما لنا فیہا یا رسول اللہ، پھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اچھا یا رسول اللہ فصوف فیہا، اس میں تو اون بھی ہوا کرتا ہے جانوروں میں، اس اون کا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے ہر بال پر بھی نیکی کا وعدہ ہے، اون کے ہر بال پر بھی نیکی کا وعدہ ہے۔ عزیزو، یہ عید الاضحیٰ یہ امت کو بہت بڑا پیغام ہے۔ کس چیز کا؟
اس چیز کا کہ اپنے آپ کو مٹا دیجئے، اپنے آپ کو فنا کر دیجئے اللہ کے لیے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ، یہ ذوالحج کا مہینہ، اسی کے اندر بہت بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو ذوالحج کا مہینہ، جب جناب ابراہیم نے کعبے کی تکمیل کی تو ذوالحج کا مہینہ، جناب حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا مانگی تو ذوالحج کا مہینہ، حضور پر جب دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو ذوالحج کا مہینہ، جناب اسماعیل کی قربانی مانگی گئی تو ذوالحج کا مہینہ، مینا میں جناب اسماعیل کے گردن پہ چھری چلائی گئی تو ذوالحج کا مہینہ، حاجوں کا سب سے بڑا فریضہ حج ادا کرنا ذوالحج کا مہینہ۔ یہ ذوالحج کے مہینے میں اتنی بڑی قربانی کہ جناب ابراہیم 80 سال کی عمر میں بوڑھے ہونے کے باوجود بیٹا ملتا ہے، اس سے پیار محبت کے باوجود صرف اللہ کی مانتے ہوئے اس کے گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن۔ جناب ابراہیم سے پوچھا گیا آپ خلیل اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ کے معنی اللہ کے دوست، آپ خلیل اللہ کیسے بنے، اللہ کے دوست کیسے بنے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری جان کا مطالبہ کیا، میں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو آگ میں پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے مال خرچ کرنے کا مطالبہ کیا، میں نے اپنا تمام مال مہمانوں پر خرچ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے وطن چھوڑنے کا کہا، میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جنگل پہ اپنے بچوں کو ٹھہرا کر خود کعبے کی تعمیر کے لیے چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے اولاد کی قربانی چاہی، میں نے جناب اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا دی۔ جب میں تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اپنا دوست بنا لیا۔ اس چیز سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے خواہش کی اتباع نہیں کرنی، جو حکم میرے رب کا ہوگا، جو حکم قرآن کا ہوگا، جو حکم حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اسی حکم پر چلنا ہے، اسی پر زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر قرآن مجید اسی کے لیے کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مان کر زندگی بسر کرے گا، ہم اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے، آخرت میں بھی بہت کچھ دیں گے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے یوں کہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پرسکون پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ عزیزو، کوشش کریں کہ انسان خوشی میں ہو، غمی میں ہو، کسی بھی وقت اپنے رب کو نہ بھولے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا، ابھی آپ کی یاد دہانی کے لیے بھی یہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جانور جس کو ذبح کرو گے اس میں جو 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 حصوں میں سے جب اسے تقسیم کیا جائے گا تو اسے اندازے پہ تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ گوشت کا بدلہ گوشت ہوتا ہے، تو اگر کسی کو 2 بوٹی زیادہ چلی گئی، کسی کو 1 بوٹی کم آ گئی، تو اس میں سود کا خطرہ ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے پورا ناپ تول کر کے حصے تقسیم کیے جائیں، یا پھر اس طرح کیا جائے کہ اگر اندازے سے تقسیم کیا جا رہا ہے تو پھر گوشت کے اندر کلیجی، چربی اور ہڈیاں وغیرہ یہ سارا کچھ مکس کیا جائے، پھر اندازے سے کوشش کر کے برابر تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد شرکاء اپنے میں سے ہر ایک دوسرے کو معاف کر دے کہ اگر میری طرف سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو میں نے سب کو معاف کر دیا یا مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک۔ دوسرا مسئلہ کہ جو کسائی جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسی جانور میں سے بطور اجرت گوشت کسائی کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کسائی کو اجرت اپنے جیب سے دیں گے، گوشت اگر آپ اس کو صدقہ کرنا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اجرت میں سے کسائی کو اسی جانور میں سے گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، جس طرح جانور کا گوشت اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، اسی طرح جانور کی کھال اسی سے بھی قربت حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ کی قربانی کا تعلق صرف جانور کے گوشت سے نہیں بلکہ پورے جانور کے تمام اجزاء کے ساتھ ہے۔ اس لیے جانور کی کھال بھی آج کل تو لینے والے بہت تنظیمیں ہیں،
لیکن ہمیں سب کا علم نہیں کہ ان میں سے صحیح کون ہے، اس لیے جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو صحیح مصرف ہیں، ان تک کھال پہنچانے کا اہتمام کریں، مدارس کو کھال دیجئے تاکہ آپ کی قربانی من وعن قبول ہو جائے۔ یہ کھال کے بعد میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مولوی ہوں، نہیں، یہ کھال کے بعد اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں کہ ہماری قربانی پوری، جس طرح گوشت کے اندر ہے اسی طرح کھال کے اندر ہے۔ گوشت پر چھری بعد میں چلتی ہے، پہلے کھال پر چھری چلتی ہے۔ تو جس طرح گوشت میں اگر ایک بھی جز حرام کا شامل ہو گیا تو قربانی نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کھال بھی